السلام علیکم ناظرین، آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ کل رات ہونے والے جلسے کسی بھی سیاسی جماعت اور کسی بھی ورکر کے نکالے ہوئے جلسے نہیں تھے، کسی بھی سیاسی پولیٹیشن یا کسی بھی ایک گروپ کے نکالے ہوئے جلوس نہیں تھے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان امڑ آیا ہو اپنی آزادی کے لیے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستانیوں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکن تسلط کے نیچے قائم ایک ریاست کو منظور نہیں کرتے، ایک حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ انہیں منظور نہیں ہے۔ عوام اتنی زیادہ نکلی کہ پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں سے عوام نہ نکلی ہو، جہاں سے عوام نے نکل کر علم بغاوت بلند نہ کیا ہو۔ ناظرین، آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی مین سٹریم میڈیا چینل جتنے بھی تھے انہوں نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی اور نہ ہی کور کیا۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مونوپلی اور کتنا بڑا پاکستان کے خلاف ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کے خلاف گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہماری آواز کو بند کروانے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہماری آواز اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارے ملک میں پاپولر ڈیموکریسی نہیں رہی، ہم نے نمائندے جو چنے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، جس سوچ کے تحت چنے تھے عوام کے ساتھ وہ نہیں رہے۔ عوام اب چاہتی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، عوام چاہتی ہے کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں۔ میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی اور محب وطن جرنلسٹ ہونے کے ناطے یہ بات کرتا ہوں کہ میں عوام میں پھر رہا تھا آج پورا دن، میں نے اپنے موبائلز میں دیکھا، میں نے جتنے بھی سورسز سے ان سے دیکھا کہ پاکستان کی عوام آج نکلی ہے۔ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کو، جو پہلے اپوزیشن تھی اب حکومتی جماعتیں، ان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھٹو کے بعد اگر کسی کے پاس سٹریٹ پاور ہے تو وہ عمران خان ہے۔ پاکستانی عوام اگر کسی پر اب بھروسہ کر رہی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب پاکستانی عوام جاگ چکی ہے۔ اب جو جتنی بھی سول سوسائٹی ہے اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان میں بھی گروپنگ ہو چکی ہے۔ میں بھی بڑی کوشش کرتا تھا کہ ہم ایک چیز کو ایک پہلو نہ دکھائیں بلکہ دونوں پہلو دکھائیں، مگر ہم کیا دونوں پہلو دکھائیں؟ یہ دکھائیں کہ دوسری طرف کرپشن ہے، دوسری طرف کرپٹ ٹولہ ہے، دوسری طرف امریکن سازش ہے، دوسری طرف امریکن دباؤ ہے، دوسری طرف ہمیں بھکاری کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر امریکن وینٹیلیٹر لگا دیے گئے ہیں۔ کیا ہم ایک بھکاری قوم ہیں؟ نہیں جناب، آپ بھکاری ہیں جنہوں نے پچھلے 30 سال سے قرضے لے کر اپنے بچوں کے پیٹ بھرے، اپنے فلیٹس بنائے، اپنے کاروبار بنائے۔ ہر شہر میں حمزہ شہباز کی کوئی نہ کوئی فیکٹری، کوئی نہ کوئی فارم ہر شہر میں ہے، یا پھر انہوں نے 100 سال کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر 5 سے 700 800 200 100 مربع زمین لیز پر لی ہوئی ہے۔ کیا یہ کرپشن نہیں؟ جناب عالی، ایک تو ان کی حکومت، دوسرا ان لوگوں نے مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا، پورے عالم اسلام کا دل دکھایا ہے، جیسے انہوں نے ملک میں حکومت بنائی ہے اور امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بولنے سے نہیں روک سکتی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہمارے اپنے ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے اور قائد اعظم کے پاکستان کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے۔ قائد اعظم کا بھی ایک نظریہ تھا، آزاد اور خود مختار پاکستان۔ انشاءاللہ ہم آزاد اور خود مختار پاکستان لے کے رہیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام۔